آپ نے پچھلے 2 چیپٹرز میں جو ویڈیوز دیکھی وہ ویڈیوز سیلف ہیلپ کے اوپر تھی. مطلب اس دنیا میں اگر کسی انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، لوگوں کے ایکسپیرینسز سے سیکھنا ہے، میرے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے، تو وہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے، ان پہ عمل بھی کر سکتا ہے. دیکھنا صرف ضروری نہیں ہے. لیکن جو آج کی ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو اصل میں تھوڑی انفارمیٹیو ہے اور اس کا تعلق اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے ہے. تو آج کی ویڈیو بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں اس فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس خاص فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. کیونکہ آج کل ہر کوئی فتنوں کا شکار ہے، اور ہمارے دین کے مطابق یہ جو آخری دور ہے وہ بھی ایسا ہی ہونا تھا جس کے بعد دجال نے آنا تھا. کہ اتنے فتنے ہو جانے تھے اس ملک میں، اس دنیا میں، کہ صبح انسان مومن ہوتا تو رات کو وہ کافر ہوتا، یا صبح کافر ہوتا تو رات کو وہ مومن ہو جاتا. اتنے فتنوں کا وہ شکار ہوتا. تو میری یہی کوشش ہے کہ آپ کو اس فتنے کے بارے میں بتایا جائے اور آپ کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جو کہ ہمیں ایک کامن سا لگتا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو کہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. یہ جو فتنہ ہے یہ ایک معمولی سا فتنہ لگتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ شرک کے بعد سب سے بڑا فتنہ ہے. تو شروعات کرتا ہوں میں یہ چیز بتا کے آپ کو کہ نہ تو میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ میری کوئی ڈگری ہے، نہ میری کوئی اسپیشلائزیشن ہے ان سب دینیاتی چیزوں کے اندر. میں صرف ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ریسرچر ہوں جو دینیات کے چیزوں میں، معاملات میں ریسرچ کرتا ہے. اور یہ جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، یہ میرے اپنے اوپینینز ہیں، میرے ذاتی اوپینینز ہیں. یہ فیکٹس نہیں ہیں، یہ کوئی تھیوری بھی نہیں ہے، یہ کوئی پروون چیز بھی نہیں ہے جس طرح فیکٹس ہوتی ہے. تو یہ میری اپنی تھیوری ہے، اور میرے اس نظریے کو، میرے اس نالج کو ایکسپینڈ کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ جاتا ہے فرقان قریشی صاحب کا. فرقان قریشی جو اپنے آرٹیکل سے، اپنے بلاگ سے دنیا کی، پورے ہمارے مسلم امہ کی خاص طور پر علم میں اضافہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ ان کی کچھ آرٹیکلز پڑھنے کے بعد میرے اندر یہ شعور اور علم آیا کہ یار یہ تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو انہی کی ایک ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں انہوں نے حضرت نوح کے سیلاب کے بارے میں کہا، اور اس میں ایک چیز نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، جو کہ بک آف اینوک میں، یا اولڈ ٹیسٹیمنٹس میں، یا اولڈ اسکرپچرس میں ہمیں ملتی ہے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب دنیا کو کلینز کیا جائے گا. تو کس چیز سے کلینز کرنا تھا دنیا کو؟ ایسی کون سے مخلوق، ایسی کون سی چیزیں آ گئی تھی دنیا میں جس سے پوری دنیا کو پانی سے پاک کرنا پڑا؟ آپ کو میں یہاں پہ یہ ایک اور چیز بھی بتا دوں، میں فرقان قریشی کی ویڈیو کی کنٹینیویشن نہیں کر رہا یہاں پہ، یا اس کا پارٹ 2 نہیں کر رہا، یا میں وہ چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا جو فرقان قریشی نے آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فرقان قریشی کی یہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ہے، ان کے کسی چیپٹر میں سے. بہرحال ٹاپک پہ واپس آئے تو جب میں نے بھی اس ویڈیو سے موٹیویشن حاصل کر کے اولڈ اسکرپچرز پڑھے، بک آف اینوک کے کچھ چیپٹرز جتنے مجھے آن لائن مل سکتے تھے میں نے پڑھے، سی اسکرولز جتنی تھی وہ میں نے پڑھی، تو میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ نوٹ کیا. جو واقعہ ہے یہ ساری چیزیں بائبل بک آف جوڈ اینڈ دا بک آف ڈیوٹرانومی میں لکھی گئی ہیں. اور ہنوک بھی، کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئیں گے تاکہ تم سب کو سزا دی جائے. جو بھی تم میں سے ناپاک ہے، نجس ہے، ناپاک کام کرتا ہے، نجس حرکتیں کرتا ہے، اور جس کی نجس زبان ہے. یہ بک آف اینوک میں بھی لکھی ہے، لیکن وہاں مزید تفصیل سے لکھی ہے، جس کو پڑھ کر مجھے کافی رات تک نیند نہیں آئی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا پہلا فتنہ، اس کے بارے میں سب کچھ یہاں بتایا گیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمارے والد جیرڈ کے زمانے میں ماؤنٹ ہرمن پر
200 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کچھ لوگ. ان میں سے سب سے بڑے کا نام عزا تھا، جسے عزازیل بھی کہتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کا خمیازہ مجھے اکیلے کو بھگتنا پڑے گا آخر میں جب وقت آئے گا. اور پھر ان سب نے ایک ڈیفینسو ٹون میں اونچی آواز میں کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی اس کام کو اختتام کریں گے، اور ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ کا ہوا. اور اس وقت ان 200 میں سے سب پہاڑ پر موجود تھے، اور انہوں نے بآواز بلند عہد کر کے خود کو ایک دوسرے سے باندھ لیا. ان میں سے ان کے سپیریئرز کا نام، ان کے چیفٹنز کا نام اراکیل، رامیل، براکیل، انانیل، زکیل، توریل اور سریل تھا. اور یہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے انسانوں کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی، ایسی چیزیں جو کہ ان اسلامک تھی، ان نیچرل تھی، نجس تھی، دین اور مذہب کے خلاف تھی. سمیریس نے انسان کو لذتوں کے بارے میں سکھایا، لسٹ، اپنی تخلیق کا تبدیل کرنا اور تصویر بنانا بھی سکھایا. شیپ شفٹرز جو آج کل ہم کہتے ہیں، شیپ چینجنگ اور تصویر بنانا. اسکرپچر، بت پرستی اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی، جو میں آپ کو آگے مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اراکیل نے زمین کے راز سکھائے، براکیل نے ستاروں کا علم سکھایا، سریل نے سورج اور چاند کی باتیں بتائی. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا، جس کی وجہ سے یہ اولادیں ان نیچرل تھیں. یہ اولاد انسان کی تمام چیز لے لیتی، تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی. ان کا کام لینڈ میں کرپشن کریٹ کرنا تھا، اور جب انہیں مزید کرپشن کریٹ نہیں کرنے دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بیٹل شروع کیا اگینسٹ دیز ہیومنس. میں بھی شاید یاجوج اور ماجوج اسی قوم میں سے آئے ہوں، اسی اولادوں میں سے آئے ہوں، لیکن یہ ایک آگے کے چیپٹر کے لیے میں چھوڑ جاتا ہوں. دوبارہ میں اس کو کنٹینیو کروں تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا جانوروں کے بھی خلاف. توبہ! کسی بھی جانور، کسی بھی پرندے، کسی بھی مچھلی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانا اور خون پینا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی. اور پھر خدا نے اوریل کو بھیجا اور سیلاب کے بارے میں بتایا، جس سے تمام ناپاک چیز ختم ہو جانی تھی دنیا سے. تو یہ سب دیکھیے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا، اور جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا اس کا امپیکٹ ابھی دنیا میں کیا ہے؟ تو یہاں سے میری اپنے اوپینینز شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ وہ انسیڈنٹس ایکچولی سناتن دھرم، ہندوازم، بدھزم کی شروعات تھی، بت پرستی کی، بتوں کی پوجا کی، جو کہ وہاں سے شروع ہوا، حضرت ابراہیم کے دور میں رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک رہا، اور جو کہ ابھی تک ہے اس دنیا میں ان دا فارم آف بدھزم، ہندوازم، جینزم اور اس طرح کے ان گنت اور ریلیجنس، سب ریلیجنس موجود ہیں جن کا مقصد صرف ایک ہے، بت پرستی. اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں جن رہا کرتے تھے، اور جب جنات کافی عرصے تک اس دنیا میں رہے تو انہوں نے اس دنیا میں کرپشن کریٹ کرنا شروع کی. وہ نافرمان ہو گئے، باغی ہو گئے، خدا کے بتائی ہوئی چیزوں کی خلاف ورزی کرنے لگ گئے. تو پھر خدا نے فرشتے بھیجے ان جنات کو ختم کرنے کے لیے، انہیں اس دنیا سے، اس زمین سے نکال دینے کے لیے. اس زمانے میں
جو شیطان تھا وہ فرشتوں کی طرف سے لڑا تھا. تو اصل میں وہ سارے کے سارے جن ختم نہیں ہوئے تھے, انہوں نے صرف ریٹریٹ کیا تھا, بٹ دے ور اباؤٹ ٹو کم بیک. آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی دو قوموں کے درمیان میں, اور ایک قوم جو ہار رہی ہوتی ہے تو وہ ریٹریٹ کر دیتی ہے. ریٹریٹ کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے وہ فائرنگ کرنا بند کر دیتی ہے, اپنے بنکر چھوڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے, سائڈ سے ہٹ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہٹ ہی گئی ہوتی ہے, وہ بھاگ ہی گئی ہوتی ہے. وہ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں جب وہ دوبارہ انہیں موقع ملتا ہے. اور ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ان جنات کو جن کو فرشتوں نے اس دنیا سے, اس ارض سے مار بھگایا تھا, ختم کر دیا تھا, ان میں سے جو بچ گئے تھے انہوں نے تب ریٹریٹ کیا تھا. اور ریٹریٹ کرنے کے بعد انہیں ایک سب سے بڑا ساتھی ملا اپنا, جو کہ ان کی اپنی برادری میں سے تھا, جو کہ تھا عزازیل, شیطان. اور جب شیطان نے انہیں جوائن کیا, بیکاز ہی واز اے ویری پاورفل جن, ایک بہت پاورفل جن تھا شیطان. تو جب شیطان نے ان کی پارٹی کو جوائن کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں وہ سب مل گیا ہے جو ہمیں ایک ریٹریٹ کے بعد دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے چاہیے. تو انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا, اور تب اٹیک ہوا جب یہ دور حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. آپ ان کتابوں سے, آپ ان اسکرپچرز سے یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی ماؤنٹ ہرمن پہ, یہ کسی انسانوں کی میٹنگ نہیں تھی, یہ جنات کی میٹنگ تھی, شیطانوں کی میٹنگ تھی. ہاں, اس میں شاید کچھ ہیومنز ہوں جنہوں نے اس وقت ان کا ساتھ دیا. ایسے ہیومنز تھے جنہوں نے اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام سے خلاف ورزی کر کے ان کا ساتھ دیا. تو یہ اصل میں ان سب شیطانوں کی میٹنگ تھی جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد انسانوں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں تھا, ان کا مقصد انسانوں کو مارنا نہیں تھا, بلکہ انسانوں کو فتنوں میں ڈالنا تھا. اور سب سے بڑا فتنہ وہ تھا زنا کا فتنہ, جس میں ایک عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا. کیونکہ اگر آپ اس زمانے میں آپ کو جو اسکرپچرز ملے آرکیالوجسٹ کو, وہ عورتوں کے اوپر تھے, اور عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا گیا تھا. ان کی ایسی چیزیں جن کو چھپانے کا کہا گیا اسلام میں اور ہر مذہبی دین میں, ان کو انلارج کیا گیا, ان کو ویزیبل کیا گیا, تاکہ نظر ادھر ہی پڑے. ادھر ہی سے یہ فتنہ شروع ہوا. کیونکہ جب کوئی سوچتا ہے زنا کرنے کے لیے یا کرنے کے بارے میں, تو سب سے پہلے جو گناہ کرتی ہے وہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اسی سائیکالوجی کو اپنایا گیا اور آنکھوں کے لیے اپیلنگ اسکرپچرز بنائے, اس سے موٹیویشن دی انہیں, اور اسی کے بعد ریپ کیا گیا, جو کہ انسانوں نے بھی کیا, جناتوں نے بھی کیا. اور اسی سے کچھ ہیومنائٹس بن گئے جو کہ اس سناتن دھرم میں کافی مشہور ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ لائن بھی آپ کو یاد ہوگی جو میں نے پڑھی تھی کہ انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے کچھ اینیمل بھی ایسے بن گئے جو کہ آدھے انسان تھے, آدھے جانور تھے, آدھے جن تھے, تینوں کا ایک مکسچر ہی تھے وہ. اگر آپ کو پتہ ہو کہ سناتن دھرم میں زیادہ تر ان کے بھگوان ایسے ہی ہیں. اگر آپ ان کے ہنومان بھگوان کو دیکھیں تو وہ ایک آدھا بندر اور آدھا انسان ہے. اگر آپ ان کے گنیشا بھگوان کو دیکھیں تو وہ آدھا ہاتھی آدھا انسان ہے. ایسا ہاتھی ہے جو چل پھر سکتا ہے انسانوں کی طرح, دو ٹانگوں پہ, جو بول سکتا ہے انسانوں کی طرح, جو سوچ سکتا ہے انسانوں کی طرح. اور ہنومان کے ساتھ بھی یہی فلسفی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح سوچتا ہے, انسانوں کی طرح بات کرتا ہے اور بھاگتا ہے. اس طرح ان کے کافی زیادہ ایسے اور بت ہیں, بھگوان ہیں, جو کہ ایسے ہی ہیومنوائڈس ہیں, جو کہ ایسے ہی اینیملوائڈس ہیں, جو کہ اینیمل کے ساتھ کراس کر کے بنائے گئے. اور انہی اینیمل بیسڈ ہیومنس یا ہیومن بیسڈ اینیملس, جو بھی میں انہیں کہوں یا جو بھی آپ انہیں کہے,
اور انہی ہیومنائڈس نے فردر کرپشن پھیلایا اور انہی شیطانوں نے ان کو پھر دیوتا بنانا شروع کیا، اور اسی وقت اسی زمانے میں انہی لوگوں نے ان دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع کی۔ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ حابیل اور قابیل میں جو دنیا کا پہلا قتل ہوا، وہ قتل بھی لسٹ کے لیے ہوا۔ اصل میں یہاں پہ ورڈ ایکچولی اس چیز کے لیے لسٹ ہے۔ زنا پھر ایک بائی پروڈکٹ ہے لسٹ کا، اصل فتنہ جو ہے وہ لسٹ کا فتنہ ہے۔ لیکن ان سب میں یاجوج ماجوج کا کیا کام ہے، اور ان ہیومنائٹس کو، ان جنات نما جانوروں کو یا جانور نما جنات کو کیسے ختم کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا آگے جا کے، یہ سب آپ کو اس کہانی کے اگلے چیپٹر میں پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔